من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ایک انسان فوت ہونے کے بعد صدقہ جاریہ اس کا باقی رہتا ہے. ایک وہ علم جو لوگوں کو سکھا کے گیا، عمل کرنے والے جب تک عمل کرتے رہیں گے اس کو نیکیاں پہنچتی رہیں گی. اور ایک وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. ایک پہاڑ نیکیوں کا قیامت کے دن نامہ اعمال میں آئے گا. بندہ مومن پوچھے گا یہ نیکی کون سی ہے جو پہاڑ بن گئی؟ جواب ملے گا یہ وہ دعا ہے جو تمہارے لیے کی گئی اور اللہ عز و جلال نے اسے نیکیوں کا پہاڑ بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا. جن رشتوں کو جوڑ کے جائیں انہیں توڑیے نہیں بلکہ انہیں جوڑے رکھیے. وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا. اور اگر باپ دنیا سے چلا گیا تو چچا کی جو خدمت کرو گے اجر باپ کو ملے گا. اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں باپ کے دوستوں اور ماں سے تعلق رکھنے والی عورتوں کا احترام کرو. صحابی عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں، ایک شخص ملتا ہے، جلدی سے اترے، ملاقات کی، پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھی اور گدا بھی انہیں دے دیا. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے اپنی سواری بھی دے دی، پگڑی بھی دے دی. وَإِنَّهُ لَيَرْضَى بِيَسِيرٍ. یہ دیہاتی تو بہت تھوڑی چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں. کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرے باپ عمر کے دوست کا بیٹا ہے. اور ہمیں حکم کیا ہے کہ اپنے والدین کے تعلق والوں کا اکرام کرو، عزت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن بھی اترا جس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ سیدنا نوح نے بھی دعا کی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا. اللہ مجھے معاف کرو، میرے والدین کو بھی معاف کرو. اور ابراہیم علیہ السلام کا جہاں قصہ بیان ہوا وہاں بھی دعا سکھائی گئی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات. اے ہمارے رب مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے.